آئیے آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 عظیم احادیث مبارکہ سناتے ہیں، جن میں سونے اور جاگنے کی سنت، اولاد کی حفاظت کی دعا اور حلال و حرام کے واضح اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ان قیمتی رہنمائیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور سنیے۔ حدیث نمبر 1، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹنے جاتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوں اور اسی کے ساتھ مروں گا۔ اور جب صبح ہوتی تو یہ دعا کرتے: تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کے بعد زندہ کیا کہ ہم مر چکے تھے اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 2، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں لیٹنے جاتے تو کہتے: ہم تیرے ہی نام سے مریں گے اور اسی سے زندہ ہوں گے۔ اور جب بیدار ہوتے تو کہتے: تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف جانا ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 3، جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے سالم نے، ان سے کریم نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے اور یہ دعا پڑھ لے: شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھنا اور تو جو ہمیں بچہ عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھنا، تو اگر اسی صحبت میں ان دونوں سے کوئی بچہ نصیب ہوا تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 4، فضیل نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے حمام نے، ان سے ابی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے چھوڑتا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سدھائے ہوئے کتے چھوڑو اور ان کے ساتھ اللہ کا نام بھی لے لو، پھر وہ کوئی شکار پکڑیں اور اسے کھائیں نہیں تو تم اسے کھا سکتے ہو، اور جب شکار پر بن پھال کے تیر یعنی لکڑی سے کوئی شکار مارے لیکن وہ نوک سے لگ کر جانور کا گوشت چیر دے تو ایسا شکار بھی کھاؤ۔ صحیح بخاری۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے سنا اسے ہمارے لیے ہدایت اور عمل کا ذریعہ بنا دے، آمین۔